پچھلے دنوں سب مسلمانوں کے لیے اور خاص طور پر پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی خوشی کی خبر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی کہ پاکستان اور سعودی عرب انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے دفاع کا معاہدہ کیا، آپس میں اتحاد کیا اور ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر تصور کیا جائے گا اور دونوں ملک مل کر اس کا جواب دیں گے، یہ معاہدہ طے پایا۔ اور یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے سارے مسلمانوں کے لیے، سارے پاکستانیوں کے لیے، سارے سعودی عرب والوں کے لیے۔ اور یہ معاہدہ یہیں تک رکنا نہیں چاہیے، اس کو وسیع ہونا چاہیے۔ پورا اسلامی بلاک یہ اپنا ایک الگ اتحاد بنائے، ان کی پوری ایک جمعیت ہو، ایک یونین ہو اور مل کر یہ ایک دوسرے کا دفاع کریں، تعاون کریں۔ ہمارے دین کی، اسلام کی یہ تعلیم ہے جس کی طرف پہلا قدم اٹھا ہے، جس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس اتحاد کو، اس معاہدے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قائم دائم رکھے، اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا دائرہ دوسرے اسلامی ممالک تک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ امت مسلمہ کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، کیونکہ سب مسلمان یہ ایک جسم کی مانند ہے، سب مسلمان ایک عمارت کی طرح ہے اور سب کا خون، سب کی حرمت وہ برابر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی اس چیز کا حکم دیا ہے، میں واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے قرآن کو، اسلام ایمان کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑ لو، تھام لو اور فرقے فرقے نہ بنو، الگ الگ نہ رہو، الگ الگ حکومتیں، الگ الگ فوجیں، الگ الگ دفاع، یہ اسلام کی تعلیم نہیں۔ اسلام سب مسلمانوں ایک سمجھتا ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتا ہو، کسی بھی خطے میں آباد ہو، انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی ہیں، بھائیوں کی طرح رہتے ہیں، بھائیوں کی طرح احساس کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ ولا یخذلہ، کہ مسلمان کا بھائی ہے، چاہے وہ کسی بھی علاقے میں رہنے والا، نہ تو وہ خود اس پر ظلم کرتا ہے، نہ کسی دوسرے کو اپنے بھائی پر ظلم کرنے دیتا ہے، اور نہ اپنے مظلوم بھائی کو
بے یار و مددگار چھوڑ دیں، اس کو کافروں کے حوالے نہیں کرنا کہ ہمیں کیا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، میں کہ مسلمان وہ ایسے نہیں کرتے، وہ دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے، دوسرے کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت، ان المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا، کہ مومن مومن کے لیے، مسلمان مسلمان کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے، ایک دیوار کی طرح ہے، جس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے، ہر اینٹ دوسری اینٹ کو تقویت دیتی ہے، ہر اینٹ ہر پتھر اس نے دوسرے پتھر کو سہارا دیا، اس کو پکڑا ہوا ہے، اس کو گرنے نہیں دیتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مسلمانوں کو ایک عمارت کی، ایک دیوار کی مانند قرار دیا اور فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثل المؤمنین فی تراحمہم وتعاطفہم، کہ مسلمانوں کی، مومنوں کی مثال آپس میں رحم دلی کے لحاظ سے، آپس میں شفقت کے لحاظ سے، ایک دوسرے کے احساس کے لحاظ سے، میں کل جسد الواحد، ایک جسم کی طرح۔ ایک موقع پر آپ نے ایک عمارت، ایک دیوار کے ساتھ مثال دی، اور دوسرے موقع پر ایک جسم کے ساتھ مثال دی۔ جس طرح جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہو تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، سارا جسم بے آرام اور بے چین ہو جاتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کی مثال دی۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، اور یہ معاہدہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان یہ پہلا قدم ہے، یہ پہلی اینٹ رکھی گئی، اور اس کو آگے تک پہنچانا چاہیے، پھر جا کر ہم اپنے دین کا دفاع کر سکتے، اپنے وطن کا دفاع کر سکتے، مسلمانوں کا دفاع کر سکتے ہیں، اور یہ دفاع لازمی ہے، اس کی تیاری لازمی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُ۔ فرمایا کہ ان کافروں کے خلاف جتنی ہو سکے تم قوت تیار کرو، طاقت اکٹھی کرو، اور سواریاں ان کو تیار کرو، تاکہ تم اپنے دشمن کو اور اللہ کے دشمن کو ڈرا سکو، دھمکا سکو، اور ایسے لوگوں کو بھی ڈرا سکو جو ان کے علاوہ ہے، تم ان کو نہیں جانتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جانتے ہیں۔ یعنی یہ جنگی تیاری، دفاعی تیاری، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے معاہدے،
یہ ظاہری اور اعلانیہ دشمن ان پر بھی روک ڈالتے ہیں، اور بہت سے ایسے خفیہ دشمنوں پر بھی روک ڈالتے ہیں، اور ان کے ارادوں کو، ان کے پروگراموں کو ملیا میٹ کرتے ہیں، جن کو تم اپنا دوست سمجھتے اور خفیہ طور پر وہ تمہارے دشمن ہیں۔ اور جب تیاری تمہاری ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق، تو پھر یہ سارے دشمن جو ہے یہ خوف زدہ ہو جائے، مقابلے میں آنے سے ڈریں گے، سوچیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قتل دون مالی فہو شہید، من قتل دون دینہ فہو شہید، من قتل دون دمہ فہو شہید، من قتل دون اہلہ فہو شہید۔ میں کہ جو اپنے مال کا، اپنی معیشت کا دفاع کرتے ہوئے، بچاؤ کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے، فرمایا کہ وہ شہید ہے، اس کی موت وہ شہادت کی موت، پسندیدہ موت ہے۔ گویا کہ اس کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے مال کا، اپنے ملکوں کا، اپنی تنصیبات کا، اپنی معیشت کا دفاع کرو، اس کا بچاؤ کرو۔ اگر اس راستے میں کوئی شہید ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑا معزز اور برگزیدہ اس کو شمار کیا جائے۔ اور فرمایا ومن قتل دون دینہ فہو شہید، جو اپنے دین کے دفاع میں، اپنے ایمان کے بچاؤ میں، اسلام پر عمل کرنے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے شہید ہو جائے، قتل ہو جائے، مارا جائے، میں کہ وہ بھی بڑی سعادت والی موت جو ہے اس کو پائے گا، اس کو بھی شہادت کا مقام اور مرتبہ ملے گا۔ گویا کہ اس میں بھی جنگ کا، مقابلے کا، دفاع کا، اپنے دین کی خاطر اس کا حکم دیا جائے۔ اور فرمایا ومن قتل دون دمہ فہو شہید، جو اپنے خون، اپنی جان، اپنے افراد ان کو بچاتے ہوئے قتل کر دیا جائے، وہ بھی شہید ہے۔ گویا کہ اس میں بھی اپنے آپ کو بچانے کا حکم دیا جا رہا ہے اور مقابلہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور جواب دینے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اس کو شہادت کی موت یہ کہا جا رہا ہے۔ اور فرمایا من قتل دون اہلہ فہو شہید، جو اپنے اہل، بیوی، بچوں، عزیز و اقارب ان کا دفاع کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے، وہ بھی شہید ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی شریف کی یہ روایت، اس میں مسلمانوں کو گویا کہ اپنی جانوں کا، اپنے مالوں کا، اپنے اہل و عیال کا، اپنے دین کا دفاع کرنے کا حکم دیا جائے، اس کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اسی نظریے کے پیش نظر پاکستان اور سعودیہ میں یہ معاہدہ طے پایا ہے، بڑی خوشی کی بات ہے، اور ساری دنیا کے مسلمانوں میں
یہ معاہدہ ہونا چاہیے، کیونکہ اتفاق میں، اتحاد میں قوت ہے، اس میں رعب ہے، اس میں دبدبہ ہے، ورنہ علیحدہ علیحدہ تو کوئی اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور آپس میں جھگڑو مت، اختلاف نہ کرو، فرقوں میں تقسیم نہ ہو، ورنہ تم بزدلی کا شکار ہو جاؤ، پھسل جاؤ گے، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے، تمہارے قدم ڈگمگا جائیں گے، اور ڈٹے رہو، صبر کا مظاہرہ کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں، ایک ملک کے نہیں، تمام ملکوں کے، تمام دنیا کے مسلمانوں کو ایک ہونے کا حکم دیا ہے، اور ایک ہونے کا طریقہ بھی بتایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اس کے رسول کے نام پر اکٹھے ہو جاؤ، قرآن اور سنت پر اکٹھے ہو جاؤ، اپنی اپنی تقسیمات ان کو چھوڑ دو، ایک دوسرے کے خلاف نفرت اس کو ختم کرو، تعصبات ان کو مٹا دو، بھائی بھائی بن جاؤ، ایک دوسرے کے خیر خواہ بن جاؤ، دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھو، اور آپس میں کبھی بھی اختلاف کا، فتنہ فساد کا، لڑائی جھگڑے کا شکار نہ ہونا، ورنہ دشمن پر تمہارا روب ختم ہو جائے، دشمن کو تمہارے اوپر دعویٰ بولنے کا، ہاتھ ڈالنے کا موقع ملے گا، اور اب بھی جو مسلمانوں کی ایک نہایت تکلیف دہ حالت ہے، مظلومیت والی حالت ہے، ظلم و ستم کا شکار ہے، اس کے پیچھے بڑی وجہ یہی ہے کہ مسلمان بکھرے ہوئے ہیں، کسی کو دوسرے کی پرواہ نہیں، ہر ایک کو اپنی فکر ہے، اپنی پڑی ہوئی ہے، اور سب باری باری مار کھا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، ہمارا دین، ہمارے رسول نے ہمیں ایک ہونے کا حکم دیا، ایک ہو مسلم، حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر کہ ساری دنیا کے مسلمانوں حرم کے دفاع کے لیے، مکہ اور مدینہ کے دفاع کے لیے، اسلامی ممالک کے دفاع کے لیے ایک ہونا چاہیے، ایک زبان ہونا چاہیے، ایک ذہن ہونا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی علاقے میں رہتا ہو۔ حکومت اس کو کہتے ہیں کہ چبھے کانٹا جو کابل میں تو پاکستان کا ہر پیر و جوان بے تاب ہو جائے، یہ حکومت ہے، یہ خیر خواہی ہے، یہ بھائی چارہ ہے، یہ اسلامی تعلیم ہے کہ دنیا کے کسی بھی علاقے میں کسی بھی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے تو تمام دنیا کے مسلمان بے چین ہو جائے، اس تکلیف کو محسوس کرے۔ یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس طرح کے معاہدے آپس میں تعاون کے، ایک دوسرے کے کام آنے کے، اخلاص کے ساتھ اور
سنجیدہ ہو کر اس طرح کے معاہدے کیے جائیں تو پھر کہیں جا کر کچھ امید کی جا سکتی ہے کہ مسلمان بھی اس دنیا کے اندر زندہ رہ سکتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ ایک دوسرے کا نیکی کے کاموں تقوی کے کاموں میں تعاون کرو، اس کے ساتھی بنو، اس کے کندھے کے ساتھ کندھا ملاؤ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور ایمان والوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پہچان قرار دی ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ وہ کافروں کے خلاف سخت ہے اور آپس میں رحم دل ہے۔ ان کے آپس کے تعلقات یہ بھائی چارے والے ہوتے ہیں، اخوت والے ہوتے ہیں، تعاون والے ہوتے ہیں، خیر خواہی والے ہوتے ہیں، اور اسلام کے دشمنوں کو وہ اپنا دشمن سمجھتے، اللہ کے دشمنوں کو وہ اپنا دشمن سمجھتے اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آتے۔ یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ جب تک ہم اس نظریے کو نہیں اپنائیں گے، جس کو دو قومی نظریہ کہتے ہیں، کہ کافر مشرک بت پرست اللہ کے نافرمان باغی یہ الگ قوم ہے، اور اللہ کو ماننے والے یہ الگ قوم، اور اللہ کو ماننے والے یہ سب ایک قوم ہے۔ ان سب کو ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے، ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے۔ اسی حوالے سے یہ اچھی خبر سننے کو ملی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاہدے کو کامیاب فرمائے۔ اس کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور اس کے جو تقاضے ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے لیے احتیاط زبان کے لحاظ سے، تبصرے کے لحاظ سے اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، اور دلوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کی چھوٹی موٹی خامیاں اور باتیں ان سے درگزر کرنے کی ضرورت ہے، تب ہی جا کر یہ اخوت کا رشتہ، یہ بھائی چارے کا رشتہ، یہ معاہدے یہ پایہ تکمیل کو پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو مل کر اپنے دین کا، اپنے ملکوں کا، اپنی عوام کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔